مغرب میں سمبلز بہت استعمال کیے جاتے ہیں۔ سمبلز ایک طرح کے اشارے ہوتے ہیں، ویسے ان سمبلز کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ symbols.com پر ہر سمبل کا مطلب تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ ڈالر پر بنا یہ پیرامڈ اس سمبل سے ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہاٹ اینڈ ہیومڈ ایلیمنٹ آف ایئر ہے، یعنی ہوا کے اندر گرم اور نم عنصر۔ مصر کی آب و ہوا بالکل ایسی ہی ہے۔ symbols.com پہ اس سمبل کا گروپ 39 اور نمبر 1 ہے، جبکہ پیرامڈ کے نیچے یہ ریبن اس سمبل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سمبل کا گروپ 20 اور نمبر 3 ہے، جس کے مطلب picturing the new or warming moon as seen in the Nile Valley، یعنی دریائے نیل کی وادی سے گھٹتے ہوئے چاند کا نظارہ۔ اس کے علاوہ پیرامڈ کے پیچھے دو چھوٹی پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، جو اس ماڈل میں بالکل واضح ہیں۔ اگر ہم دنیا کے نقشے پر واشنگٹن سے مصر کی طرف دیکھیں تو مصر کے عین پیچھے جو ملک ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے سعودی عرب، اور جو شہر عین پیچھے ہیں وہ ہے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ۔ گوگل ارتھ ایک بہت مشہور اور اچھی انٹرنیٹ فیسلٹی ہے، جس کی مدد سے دنیا کے کسی بھی شہر کو چند میٹر اوپر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہے واشنگٹن ڈی سی، جس میں کانگریس ہاؤس، وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ واشنگٹن کا وہ مونیومنٹ ہے جو فری میسنری کا نشان ہے۔ اب ہم ایک لائن اس مونیومنٹ سے مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ کی طرف لگاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہ لائن بالکل اس علاقے کے اوپر سے گزر رہی ہے جہاں احرام مصر بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ چھوٹی پہاڑیاں صفا و مروہ کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں حضرت ابراہیم بی بی ہاجرہ کو چھوڑ گئے تھے، اور اسی جگہ سرور کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا نور پوری دنیا میں پھیلایا۔ اور یہی وہ روشنی ہے جس کو ڈالر میں بنا یہ عقاب دیکھ رہا ہے، جس کے خیال میں 13 ستارے ہیں۔ خیال کے یہ بادل اس سمبل کو ظاہر کرتے ہیں، جس کا مطلب ہولی لینڈ یا مذہبی جگہ ہے، جبکہ ان دائروں کے بیچ میں بنے یہ نشان اس سمبل کو ظاہر کرتے ہیں، جس کا مطلب سمندر ہے۔ symbols.com پہ اس کا گروپ 14 اور نمبر 1 ہے، جبکہ ستاروں کو جوڑنے پر یہ نشان بنتا ہے، جو خاص یہودیوں کا نشان ہے، جس کو ڈیمن ٹریپ یا شیطان کا جال بھی کہا جاتا ہے۔ عقاب جس روشنی کو دیکھ رہا ہے دراصل ان ستاروں کے بیچ والا ستارہ ہے۔ اگر ہم 20 والے ستارے کو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے اوپر رکھیں اور اوپر والے ستاروں کا احرام مصر پر، تو ہمارے پاس 12 ایگزیکٹ لوکیشنز آ جاتی ہیں، جس میں مصر، عراق، کویت، اردن، عمان، عرب امارات، یمن، صومالیہ، ایتھوپیا اور سوڈان کے علاقے شامل ہیں۔ اور یہ ہے گریٹ اسرائیل، جو عراق کے مسلمانوں کے ہاتھ سے چلے جانے کے بعد اب ان ناپاک یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، جو اس وقت دنیا میں تیل کی پیداوار کے حساب سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں روزانہ 200 مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ اس وقت ان 12 جگہوں میں سے صرف سوڈان اور صومالیہ وہ ممالک ہیں جو پنجہ یہود سے کافی حد تک آزاد نظر آتے ہیں۔ یہود کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سوڈان میں اقوام متحدہ کی فوج اتار دی جائے۔ 1995-96 میں صرف سعودی عرب میں 30,000 یہودی اور عیسائی فوجی تھے، جبکہ کویت میں BBC کے مطابق اس وقت تقریباً 5,200 فوجی ہیں، قطر میں 5,000، عمان میں کفریہ فوج کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہاں امریکہ کے 4 فضائی اڈے ہیں۔ 90 کی دہائی میں یمن نے اپنا جزیرہ 100 قطر امریکی افواج کے حوالے کر دیا، جبکہ جزیرہ نما عرب میں یمن وہ واحد ملک ہے جہاں یہودیوں کی بڑی تعداد آباد ہے، اور اسی ملک سے ڈنمارک سے شائع ہونے والے کارٹونز بھی ایک اخبار سے شائع ہوئے۔ عدن کی بندرگاہ کے ساتھ ہی باب المندب ہے، یہ گویا خلیج احمر کا دروازہ ہے۔ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں کسی غیر مسلم جہاز کو باب المندب سے آگے جانے کی اجازت نہ تھی، جبکہ آج کل یہ پوری بحری پٹی یہودیوں اور صلیبی عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے، اور یہ کفریہ فوجی کسی بھی جہاز کو تلاشی لیے بغیر نہیں جانے دیتے۔ جبکہ اس خطے میں سب سے زیادہ کفریہ فوجی عراق میں ہیں، جن کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ صومالیہ میں امریکی فوجیں بڑے غرور سے اتری تھیں، لیکن بدترین ذلت اور رسوائی سے نکلیں جب صومالیہ کے لوگوں نے ناپاک یہودی اور عیسائی فوجیوں کی لاشیں سڑکوں پر گھسیٹیں۔ تب انہوں نے پاکستانی فوج کو اپنی حفاظت کے لیے بلایا، صرف اس لیے کہ مجاہدین مسلمانوں پر گولی نہیں چلاتے۔ اسی لیے پاک فوج کے جوانوں نے امریکیوں کو صومالیوں سے نکلنے میں مدد دی،
इथोपिया जैसे कहर ज़दा मुल्क में भी इमदाद के नाम पर ईसाइयत की तबलीग और फौजी अड्डे कायम करने का मकसद इस इलाके में अपने कदम जमाना है। किसी भी जगह पर कब्जा करने के लिए उसको चारों तरफ से घेरना जरूरी है, और यही वो मंसूबा है जो $1 के नोट पर वाज़ेह है। शैतान के पुजारी यहूदी इसको अमली जावा पहनाने में 90% कामयाब हो गए हैं। अकाब के इस पंजे में जो आग की तरफ है जैतून की शाख उन लोगों के लिए अमन का निशान है जो इस शैतानी मकसद में यहूदियों के साथी हैं, और ये तीर उन सच्चे मुसलमानों के लिए हैं जो उनके खिलाफ जहाद में मसरूफ हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दज्जाल अपने साथ पानी और आग लाएगा, दर हकीकत उसका पानी आग होगा और आग में जन्नत की ठंडक होगी। आज मुट्ठी में मुसलमान मुजाहिदीन उनके सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। यहूद और उनके हवारी तमाम तर वसाइल और जदीद तरीन असलहे के बावजूद डरे हुए हैं। यकीन कीजिए मुजाहिदीन सिर्फ यहूद और नसारा के लिए दहशत है, मुसलमानों के लिए नहीं। यही जैतून के 13 पत्ते हमें अक़वाम मुत्तहिदा के निशान में भी नजर आते हैं, और दुनिया के नक्शे पर बनाए जाल जिसमें 33 खाने हैं जो फ्री मेसनरी की 33 डिग्रीज की तरफ इशारा करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इस निशान से साफ जाहिर होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ यहूदियों के मक़ासद के लिए काम करती है और ईसाई उनके साथी हैं। जबकि नेटो का यह निशान जो symbols.com पे ग्रुप नंबर 28 सिंबल नंबर 21 है, जिसका मतलब हाईएस्ट गॉड यानी सबसे बड़ा खुदा, यहूदियों के ये दो इदारे इस वक्त मुसलमानों के कत्लेआम में सबसे आगे हैं। आज के मुसलमान हुक्मरान सीना तान के फख्र के साथ उनके साथी होने का ऐलान करते हैं और आंखें बंद किए इसी दज्जाली निशान को कमाने की फिक्र में हैं और भूल बैठे हैं कि मौत के आते ही कुफ्फार और उनके साथियों के साथ क्या सलूक होता है। अगर इस तस्वीर को दूर से देखें तो दुनिया के नक्शे पर यह यहूदी निशान कुछ इस तरह से नजर आएगा। और जरा इस तस्वीर पर गौर करें, इसमें बिल्कुल इसी तरह का निशान बना है और हिलाल दिखा के पीछे दुनिया को वाज़ेह किया गया है। यह खाका सितंबर 2005 में डेनमार्क से शाये होने वाले 12 खाकों में से एक है। इसमें तकरीबन एक जैसे 5 जायचे बने हैं, लेकिन जिस जायचे के नीचे दस्तखत हैं सिर्फ उस पर ही 6 कोनों वाला सितारा मुकम्मल और वाज़ेह है। बाकी तमाम जायचों पर सितारे की शक्ल मुकम्मल नहीं, वो कहीं ना कहीं से टूटा हुआ है। दस्तखत वाला जायचा मुकम्मल है और ये दस्तखत इस बात की तरफ निशानदेही कर रहा है कि ये मौजूदा सूरत हाल है। और दरअसल इन कार्टून्स को शाया करने का मकसद ही यही था कि मिशनरी के तमाम मेंबर्स को बता दिया जाए कि अब हम पावर में हैं। उन 12 कार्टून्स में एक आंख हमें 3 जगह नजर आती है और तीनों जगह उल्टी आंख